اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک سوال اور انتہائی اہم سوال کیا گیا کہ خداوند متعال ان کے لیے قرآن حکیم میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے آپ کا اصطفیٰ کیا اور آپ کو مطہرہ بنایا، پاک بنایا، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور اللہ نے آپ کا جو اصطفیٰ کیا وہ عالمین کی عورتوں پر کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ جو درجہ دیا گیا اصطفائیت کا، اور فرمایا کہ واصطفاکی علی النساء العالمین، تو کیا اس نساء العالمین میں جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بھی شامل ہیں؟ اگر شامل ہیں تو پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو فضیلت حاصل ہو گئی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پر، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں آج آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے خود قرآن حکیم نے دیگر آیات میں اس کے بہت سارے جواب دے رکھے ہیں، الزامی جواب بھی دے رکھے ہیں، حلی اور تحقیقی جواب بھی اس کے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے مثلاً شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، کوئی شک نہیں کہ یہ بی بی بطول ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، لیکن ان کو مصطفیٰ بنا کر عالمین کی عورتوں کے اوپر اصطفائیت کر کے ان کا، تو کیا اس تمام عالمین میں جناب سیدہ بھی اس میں شامل ہیں، اس خطاب میں شامل ہیں، تو پھر ان کی فضیلت تو زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ سوال ایک مومن نے کیا، سوال بڑا اہم ہے، لہذا اس بنا پہ ہم نے سمجھا کہ اس کو مومنین تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ لہذا اس بنا پہ تو سب سے پہلے ہم اگر اس کو الزامی طور پہ دیکھیں، قرآن حکیم میں خود الزامی جواب بھی اس کے موجود ہیں۔ مثلاً سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122، 2 مرتبہ یہ آیت مجیدہ ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر خداوند متعال قوم بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جو میں نے تم پر نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ تو یہاں بھی عالمین کا لفظ آیا ہے، اور خطاب کس کو ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو۔ تو قوم بنی اسرائیل اگر کوئی یہ اس سے استدلال کرنا چاہے کہ عالمین میں ملائکہ بھی شامل ہیں، عالمین میں نہ صرف عالم ناسوت یعنی یہ والا عالم طبیعت مراد ہے، بلکہ عالم برزخ بھی ہے، عالم لاہوت بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، عالم عقل بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے،
عالم مثال بھی ہے، تو یہ سب عوالم موجود ہیں، اور ان تمام عوالم میں ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں، ان میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، حتیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو یہ کیا استدلال درست ہوگا اس کا؟ یعنی وہ قوم بنی اسرائیل کو جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، خدا اس کے لیے فرماتے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے تم کو عالمین پر۔ تو عالمین کا لفظ تو یہاں بھی موجود ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پھر افضل ہے؟ چونکہ عالمین میں اگر کیا حضرت ابراہیم شامل نہیں ہے؟ اگر شامل ہیں تو پھر کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوئے؟ تو خود بھائی قرآن کی آیت موجود ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کا بنتا ہے سید، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور وہ قوم بنی اسرائیل کے جس قوم نے پھر جرائم کی انتہا کر دی، ابھی بھی جاری و ساری ہے غزہ میں یا دوسرے پوری دنیا کے اندر، وہی قوم بنی اسرائیل سفاک ترین قوم بنی بڑی ہے اس وقت، جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو بے گناہ قتل کر رکھا ہے، ابھی تک کر دی، ابھی تک کر رہے ہیں۔ حتیٰ عام لوگوں کو چھوڑیں، انبیاء کی قاتل قوم ہے، ایک دن میں 50 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ یوں قوم کے جو موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے رویت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ وہ قوم کے جو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے وہی قوم جو اتنے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ چکی ہے، دریاؤں میں شگاف، پتھروں سے پانی نکلنا، عصا کا اژدہا بن جانا، پھر چھوٹے سانپوں کو نگل جانا، پھر دوبارہ عصا میں تبدیل ہو جانا، پھر اس عصا کا بارش برسنا، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے غیبت میں گئے اور کوہ طور پہ گئے، اپنی قوم سے پیچھے ہٹے، یعنی تورات لینے کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہی قوم گوسالہ پرست ہو گئی۔ وہی قوم کہ جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام جیسی ہستی کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جیسی ہستی کو شہید کر دیا۔ تو کیا ان کے یعنی اس قوم کو خدا بنی اسرائیل تو ہیں یہ، تو اس قوم بنی اسرائیل کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے آدم علیہ السلام پہ بھی فضلتکم علی العالمین یہ کہہ کر آیا عالمین میں کوئی استدلال کر سکتا ہے؟ کسی میں ہمت ہے جو کر سکے کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو یہ ان سے بھی افضل ہے؟ ارے بھیا یوں نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے جو خروج ہوتا ہے نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کا تجزیہ و تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خروج موضوعی ہوتا ہے، ایک خروج حکمی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تخصصاً کوئی چیز خارج ہوتی ہے کسی سے، اور کبھی تخصیصاً اس حکم سے وہ چیز خارج ہو جاتی ہے، یعنی موضوعاً خارج نہیں ہے، حکماً خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام آیا اس عالمین میں شامل ہیں جن پر فضیلت دی گئی ہے قوم بنی اسرائیل کو؟ آیا اس سے یہ مراد ہے؟ آپ اس کا جو جواب یہاں پہ ہوگا نا، وہی جواب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے بھی آپ سمجھ لینا، اور آیت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھی میں چند آیات اور بھی پڑھوں گا، لیکن ذرا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ تو خروج موضوعی، خروج حکمی، یعنی خروج موضوعی اسباب تخصص ہے اور خروج حکمی اسباب تخصیص ہے، یعنی تخصصاً کوئی چیز خارج ہو جائے اور یا تخصیصاً کوئی چیز، یعنی موضوعاً خارج ہو یا حکماً خارج ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس خطاب سے
جس وقت انبیاء بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی۔ یعنی ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا، تمہارے کہنے پہ نازل کیا، تمہارے کہنے پہ جو تم خواہش کرتے تھے ہم نے وہ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عنوان سے ہم نے تم کو، ورنہ اسی قوم بنی اسرائیل میں وہ بھی ہیں کہ جو بندر بھی بنائے گئے، جو ملی مچھلی میں بھی مسخ کیے گئے، جن کو سور میں تبدیل کیا گیا۔ اسی قوم بنی اسرائیل میں وہ ہیں جن پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ وہی قوم بنی اسرائیل وہ ہے کہ جن کو ریچھ میں تبدیل کر دیا، خرگوش بنا دیا۔ یہ مسخ شدہ، مطلب سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پہ آئے، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا۔ یہ زیادہ قوم بنی اسرائیل میں ہوا ہے، باقی اقوام میں بھی، لیکن زیادہ اس قوم میں ہوا۔ تو کہا اس قوم کو اللہ پوری قوم بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی، اور فضیل عالمین میں آیا انہی کی جد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شامل ہے۔ کیا حضرت یہ تو خود ان کا اپنا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں، یا ان عالمین میں حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہے، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ وہ تو خود بھی اس آیت سے استدلال نہیں کریں گے یہ۔ لہٰذا جس طرح عالمین کہہ کر پروردگار نے باقی مخلوقات کو مراد لیا ہے، انبیاء کو موضوعاً و حکماً اس خطاب سے خارج کیا ہے۔ یعنی انبیاء تخصصاً و تخصیصاً، یعنی موضوعاً و حکماً اس موضوع سے خارج ہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ قوم کے جس کو بندر، جس کو ملی مچھلی، جس کو ریچھ، جس کو خرگوش، جس کو سور میں مسخ کر دیا گیا، جن پر انواع و اقسام کے عذاب نازل ہوئے، کیا ان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہے؟ ہرگز نہیں رکھا۔ کس لیے کہ حروج حکمی و حروج موضوعی، انبیاء موضوعاً اس خطاب سے خارج ہے۔ تو جس طرح انبیاء موضوعاً خارج ہیں، وہ فضلتکم علی العالمین والے خطاب میں شامل نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ خدا باقی لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اس آیت مجیدہ میں بھی ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کا اصطفا کیا اور آپ کو پاکیزہ بنایا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پر اصطفا کیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا یہاں پر اس سے موضوعاً و حکماً خارج ہے، ایسے ہی جیسے اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں قوم بنی اسرائیل کو خدا کہتے انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی۔ تو اس خطاب سے انبیاء کو موضوعاً و حکماً خدا نے خارج رکھا، باہر رکھا، ان کے اوصیاء کو اس خطاب سے باہر رکھا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ کہا گیا کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے آپ کا اصطفا کیا عالمین کی عورتوں پر کیا، تو جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا موضوعاً و حکماً اس آیت انبیاء و اوصیاء انبیاء کی طرح اس آیت سے جناب صدیقہ طاہرہ موضوعاً و حکماً خارج ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں آئے گا۔ لہذا اور اگر مثلاً اسی کو تھوڑا سا ہم آگے لیتے ہیں، خود
سورہ اعراف میں قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند بدال خطاب فرما رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 144 ہے۔ قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما اتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ نبی، خدا اپنے کلیم اللہ نبی سے خطاب کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے آپ کو استفا کیا، لوگوں پر کیا، بے رسالتی، اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ساتھ تمام لوگوں پر میں نے آپ کا استفا کیا۔ بس جو میں نے آپ کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ یہ سورہ اعراف میں۔ اب ذرا اگر آپ یوں کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جن لوگوں سے مصطفیٰ ہیں، تمام لوگوں سے خدا نے اس کا تذکرہ کیا، تو اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل شامل نہیں ہے تو یہ انکار ہو جائے گا مسلمات کا، بدیہیات کا۔ یہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس قوم بنی اسرائیل کو اللہ کہتا ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اسی قوم بنی اسرائیل پر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو استفائیت بخش رہا ہے اور فرماتا ہے انی استفیتک علی الناس بے رسالتی و بے کلامی، میں نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ساتھ استفا کیا، آپ کو مصطفیٰ بنایا۔ اور کیا اس الناس میں حضور نبی اکرم بھی شامل ہے؟ یعنی یہاں الناس کا لفظ آیا نا، علی الناس بے رسالتی، کیا رسول اللہ شامل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہے؟ کیا اس میں خود حضرت نوح علیہ السلام شامل ہے؟ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا پہلی تو زمانہ ہی گزر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف آئے ہیں، بات انہی کے لیے ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو استفا کیا ان تمام لوگوں پر کہ جو آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت کا وہ دائرہ ہے وہ یہاں تک خدا بتا رہا ہے، نہ کہ اس میں حضرت پچھلے جو ما سبق انبیاء ہیں خدا ان کو بھی شامل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم کوئی یہ استدلال کرے کہ استفیتک علی الناس بے رسالتی و بکلامی میں الناس سے مراد خود رسول اللہ بھی شامل ہے، تو یہ قرآن کے اندر کنٹرڈکشن آ جائے گا، تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خداوند متعال سورہ زخرف میں آیت نمبر 45 کے اندر جب میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو وہاں جا کر جب پہنچے تو خداوند متعال نے ایک آیت نازل کی، اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جو زمین پر نہیں اتری بلکہ چوتھے آسمان پہ اتری۔ کون سی؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرا حبیب یہ جو آپ سے پہلے بھیجے گئے انبیاء ہیں انہیں پوچھو تو صحیح ان کو نبوت ہم نے کس میثاق پر دی تھی۔ اور یہ تفسیر نیشاپوری اہل سنت کی بڑی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر صحیح السند حدیث موجود ہے وہاں پر کہ جب حکم خدا نازل ہوا تو رسول اللہ نے اپنے سامنے کھڑے جو حضور سے پہلے آ چکے تھے ان تمام انبیاء سے پوچھا تمہیں رسالت کس میثاق پر دی گئی؟ تو انہوں نے کہا 3 چیزوں کا اقرار کیا تو ہمیں اللہ نے نبوت دے دی۔ کون سی؟ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اقرار کیا۔ اور اسی طرح
مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں خدا بند متعال فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے آدم و عیسیٰ میں تجھے کتاب اور حکمت میں سے کچھ دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میرے نبی کی نصرت کا وعدہ بھی کرو اور ان پر ایمان لانے کا ایمان بھی لاؤ۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہاں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اور پھر ذہن میں رکھنا یہ جو تم نے اقرار کیا اس پر میں اللہ بھی اس کے اوپر ایک گواہ ہوں، تو جس نے بعد میں اس سے انحراف کیا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق بن جائے گا۔ وہ قرآن پاک میں ہی ہے جی۔ تو وہاں اس آیت میں اللہ فرماتا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، سورہ اعراف۔ ہم نے آپ کو اصطفیٰ کیا لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ذریعے سے۔ تو اس الناس سے رسول اللہ موضوعاً و حکماً خارج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے آقا پر حجت بن کے نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حجت ہے۔ اس لیے تو خدا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت پہلے انبیاء ما سبق تمام انبیاء پہلے کو یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیتا ہوں اس شرط پر کہ میرے نبی پر ایمان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جب تک ایمان نہ لائے انہیں نبوت نہیں ملتی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ پر حجت کیسے بن گئے؟ لہذا آقا دو جہان انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اس میں الناس سے موضوعاً و حکماً خارج ہے۔ حتیٰ اس خطاب میں تو حضرت انبیاء ما سبق بھی خارج ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پچھلے انبیاء پر حجت نہیں ہے، نہ ہی بعد والے انبیاء پر، جو ہاں ان کے جو تب میں انبیاء تھے وہ درست ہے، یا اوصیاء یا ان کی امت پوری وہ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوعاً و حکماً اس سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جو ہیں وہ حجت اس آیت سے موضوعاً و حکماً خارج ہے۔ بس ابھی چونکہ اس پہ گنجائش ہے اور ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پہ مزید جو تھوڑی سی کمی رہ گئی اور خلش رہ گئی انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا بند متعال ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔